ارجعی الی ربکی راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المکین المبین المعین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ تمام تعریف اور ساری خوبیاں اللہ رب العالمین کے لیے ہے جس نے ہمیں مصطفیٰ دیا۔ کائنات کے ذرے ذرے کا درود و سلام اس مقدس مصطفیٰ کی بارگاہ میں نظر ہے جنہوں نے ہمیں ایک خدا کا پتہ دیا، ایک دیکھنے والے کا کہا مان لیا ہے، بن دیکھے تجھے ہم نے خدا مان لیا۔ محترم سامعین اکرام، میں کسی لمبی چوڑی تقریر کی غرض سے حاضر نہیں آیا، جب تک آپ کی سماعت اجازت دے گی انشاءاللہ العزیز میں گفتگو کرنے کی کوشش کروں۔ آداب گفتگو کا جاننا ضروری ہے۔ آپ اگر کسی مجمع میں بیٹھے ہو، مثال کے طور پہ ایک بات آپ لوگ اچھی طرح جانتے ہیں کہ مسجد میں اگر جماعت سے نماز ہو رہی ہو اور بیچ میں اگر جگہ خالی ہو تو جو لوگ ادھر ادھر کھڑے ہوں گے ان کی نماز ہوگی؟ نہیں ہوگی۔ کیوں؟ کیونکہ جماعت کے لیے اتصال متصل کا ہونا ضروری ہے۔ اب دیکھیں میں یہاں بیٹھا ہوں، یہاں سے وہاں تک آدمی اور بیچ میں کرسیاں ہی کرسیاں، تو میں یہ چاہوں گا کہ وہ لوگ چاہے تو بیچ میں آ جائیں یا بیچ کی کرسی خالی جو ہے اس کو الگ کریں تاکہ دیکھنے سے ایک اچھا ماحول ہو۔ تھوڑی دیر ہی تقریر سنیں، کوئی ضروری نہیں ہے کہ 1 گھنٹے کا خطاب ہو، کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ 1 گھنٹے کی تقریر سنیں، بس تقریر یا جلسے کا مقصد کیا ہو، ہمارے پروگرام کی غرض و غایت کیا ہو۔ آپ جانتے ہیں اگر آپ کسی کتاب کو اٹھائیں، اگر اس کتاب کو اٹھانے سے پہلے آپ کی کوئی غرض و غایت نہ ہو تو آپ اس کتاب سے کوئی فائدہ حاصل نہیں کر سکتے۔ اگر فائدہ حاصل کرنا ہے تو ضروری ہے کہ اس کتاب سے پہلے آپ اس کی غرض و غایت کو جان لیں۔ یہی وجہ ہے کہ ادارے میں آپ جائیں، دارالعلوم کی کتابوں کو اٹھائیں تو کتاب اٹھانے کے بعد جیسے ہی پہلا پنہ آپ پلٹیں گے اسی صفحے پہ آپ کو نظر آئے گا مصنف نے اس کتاب کو لکھا، اس کی غرض و غایت یہ ہے۔ مصنف کے لکھنے کی غرض و غایت یہ ہے۔ تو ایک مصنف اگر کتاب لکھتا ہے تو بنا غرض و غایت کے نہیں لکھتا، تو پھر یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کوئی عاشق ذکر مصطفیٰ کی محفل کو سجائے اور کوئی عاشق اس میں آ کر بیٹھے وہ بھی بنا کسی غرض و غایت کے؟ کچھ نہ کچھ غرض و غایت ہوگا نا۔ آپ گھر سے چلے ہیں اس رات کی تاریکی میں، یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، کچھ نہ کچھ تو دل میں خیال ہوگا، کچھ نہ کچھ غرض و غایت ہوگی نا۔ نہیں تو اس سے کرسی سے زیادہ آرام تو آپ کو اپنے بستر پہ بغل میں تکیہ ہے، آپ جب چاہے جو چیز چاہے کر سکتے ہیں۔ محفل میں آپ نہیں کر سکتے، مجمع میں آپ نہیں کر سکتے۔ مجمع کے کچھ آداب ہیں، مجمع کے کچھ آداب ہیں جس کو ملحوظ رکھنا ہوگا۔ تو پتہ یہ چلا کہ آپ بھی یہاں آئے ہیں کچھ نہ کچھ غرض و غایت لے کر، ہم بھی یہاں آئے ہیں کچھ نہ کچھ غرض و غایت لے کر۔ جب میں نے تلاش کیا کہ آخر اتنے آدمیوں کا جمع ہونا کس غرض و غایت کے تحت ہے، اتنے لوگ آئے ہیں تو کیا غرض و غایت ہے، اتنے لوگ آئے ہیں تو کیا مقصد ہے، تو دل نے جواب دیا ارے آنے والے کا مقصد اور بلانے والے کا مقصد صرف اور صرف ایک ہے۔ وہ مقصد یہ ہے کہ ہماری محفل کامیاب ہو جائے اور یہ مجمع کی برکت ہے، اس محفل کی برکت ہے، ہم اپنے دامن میں سمیٹ لیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اسی لیے آئے ہیں نا کہ اللہ کے ذکر کی برکت ہمیں حاصل ہو جائے، اللہ کے ذکر کی نعمتیں ہمیں مل جائے، مدینے کے تاجدار کی برکتیں ہمیں مل جائے، مدینے کے تاجدار کے ذکر کی نعمتیں ہمیں مل جائے، اللہ کے محبوبین کے ذکر کی برکتیں ہمیں مل جائے، اللہ کے محبوبین کے ذکر کی رحمتیں ہمیں مل جائے۔ عزیزان گرامی، جب یہ مقصد ہے تو تھوڑی ہی دیر پروگرام کیجئے، کوئی ضروری نہیں ہے کہ پروگرام میں ریکارڈ بنایا جائے۔ ہمارا جلسہ اتنے بجے تک چلا تھا، ہمارا پروگرام اتنے بجے تک چلا تھا، یہ تاریخ بنانا کوئی ضروری نہیں ہے۔ اگر بنانا ہے تو یہ تاریخ بنائیے کہ اس جلسے میں جب ہم
سنا, قرآن مقدس کو ہم نے سنا, اولیاء کاملین کے ذکر کو ہم نے سنا, تو اب ہم نے یہ عہد کیا ہے کہ ہم کل تک گناہگار تھے, آج سے ہماری زندگی نبی کی تعلیمات کے مطابق. آپ کا یہ پروگرام یہاں بھی کامیاب ہے, اور جب میدان محشر میں پہنچیں گے تو اس پروگرام کی برکت سے آپ چمکتے دمکتے نظر آئیں گے. اس پروگرام کی برکت سے آپ چمکتے دمکتے نظر آئیں گے. بہرحال میں تھوڑی دیر گفتگو کروں. امام اہل سنت اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت الشاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ الرحمت و رضوان نے, کیونکہ اولیاء کاملین کا ذکر ہے اور مہینہ ہے نبی کے بیٹے, مہینہ ہے نبی کے بیٹے کا. کس کا مہینہ ہے؟ سرکار غوث اعظم کا مہینہ ہے, ربیع الاخر کا مہینہ, اسے 11ویں کا مہینہ بھی کہا ہے. یہ سرکار غوث اعظم کا مہینہ, اور اعلیٰ حضرت نے نبی کے بیٹے کو نبی کی بارگاہ میں یوں پیش کیا کہ تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع, تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع, جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا, جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا. تو عزیزان گرامی 11ویں شریف ہے, اس نسبت سے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت الشاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ الرحمت و رضوان کے اس شعر کو سہارا بناؤ کہ وہاں کا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا, وہاں کا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا, اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا, اور سر بھلا کوئی کیا جانے کہ ہے کیسا تیرا, سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا, اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوا تیرا, اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوا تیرا. اور آگے شاعر کہتا ہے کہ خدا کے فضل سے آج بھی اعلیٰ ہے رتبہ غوث کا, خدا کے فضل سے آج بھی اعلیٰ ہے رتبہ غوث کا, مظہر شان محمد ہے سراپا غوث کا, مظہر شان محمد ہے سراپا غوث کا. اپنی گردن پہ اٹھائے ہیں جو ان سے پوچھئے, اپنی گردن پہ اٹھائے ہیں جو ان سے پوچھئے, اولیاء بتلائیں گے کیسا ہے تلوا غوث کا, اولیاء بتلائیں گے کیسا ہے تلوا غوث کا. کوئی قطب ہو یا ابدال ہو یا کوئی قلندر ہو, سارے ولیوں میں بہت اونچا ہے رتبہ غوث کا, سارے ولیوں میں بہت اونچا ہے مرتبہ غوث کا. اور الدولت مکیہ لکھ کر نجد سے بولے رضا, الدولت مکیہ لکھ کر نجد سے بولے رضا, آج بھی بھاری ہے تم پر ایک شیدا غوث کا, آج بھی بھاری ہے تم پر ایک شیدا غوث کا. عزیزان گرامی آئیے تھوڑی دیر میں گفتگو کروں. اس سے قبل آقائے نامدار مدینے کے تاجدار دونوں عالم کے مالک و مختار حبیب پروردگار رسول اعظم فخر آدم جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں عقیدت و محبت کی تعلیم سجا کر, عقیدت و محبت کی تعلیم سجا کر ادب میں ڈوب کر درود پاک کی ڈالی نچھاور کرے, کیونکہ ہم جس نبی کو سنا رہے ہیں وہ نبی ہماری جان سے. کون کہتا ہے مصطفیٰ مدینے میں رہتے, کون کہتا ہے مصطفیٰ مدینے میں رہتے ہیں, وہ ہم سنیوں کے سینے میں رہتے ہیں. اور یہ عقیدہ بریلی کا عقیدہ نہیں, یہ عقیدہ کچھوچے کا عقیدہ نہیں, یہ عقیدہ دیوا کا عقیدہ نہیں, یہ عقیدہ کلیئر کا عقیدہ نہیں, یہ عقیدہ دیوا اور کلیئر کا نہیں, یہ عقیدہ بریلیوں کچھوچے کا نہیں, یہی عقیدہ صحابہ کرام کا عقیدہ ہے, یہی عقیدہ حضرت ابوبکر صدیق کا ہے, یہی عقیدہ حضرت عمر فاروق کا ہے, یہی عقیدہ حضرت عثمان ذو النورین کا ہے, یہی عقیدہ حضرت مولا علی مشکل کشا کا ہے, یہی عقیدہ حضرت بلال کا ہے, یہی عقیدہ حضرت طلحہ و زبیر کا ہے, یہی عقیدہ صحابہ کرام کا ہے, یہی عقیدہ فرشتوں کا ہے, حضرت جبرائیل کا, یہی عقیدہ حضرت میکائیل کا, یہی عقیدہ حضرت اسرافیل کا, یہی عقیدہ ملائکہ کا, یہی عقیدہ. آئیے قرآن سے پوچھے, اے قرآن بتا نبی کہاں رہتے ہیں, تو قرآن نے کہا اے لوگوں سنو, یہ بریلی کا عقیدہ نہیں, یہ کچھوچے کا عقیدہ نہیں, یہ دیوا کا عقیدہ نہیں, یہ تو قرآن کا عقیدہ ہے. النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم, نبی مومنوں
की जान से ज्यादा करीब है। नबी मोमिनों की जान से ज्यादा करीब है। हम सब यहाँ बैठे हैं, मोमिन है ना, मुसलमान है ना, तो नबी हमारी जान से ज्यादा करीब है। नबी औला बिल मोमिनीन मिन अनफुसिहिम, नबी मोमिनों की जान से ज्यादा करीब है। तो जब नबी करीब है तो करीब वाले को सुनाना है पूरी अकीदत के साथ, मोहब्बत के साथ, झूम कर पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना शफीअना नबीना हबीबना मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूदी वल करम मंबइल इल्म वल हिल्म वल हिकम व अला आलिहि व सहबिही अजमईन सलातun व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात गिरामी थोड़ी देर तवज्जो रखें, दुरूद पाक पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना शफीअना नबीना हबीबना मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूदी वल करम मंबइल इल्म वल हिल्म वल हिकम व अला आलिहि व सहबिही अजमईन सलातun व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात थोड़ी देर तवज्जो हमारी तरफ है। औलियाए कामिलीन की बात चल रही है। मैंने खुतबा मसनूना के बाद कुरान मुकद्दस की एक आयत मुबारका की तिलावत से अपने आप को मुशर्रफ किया। अल्लाह इरशाद फरमाता है, या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना, ए इत्मीनान वाली जान, ए इत्मीनान वाली नफ्स, ए इत्मीनान वाली जान, या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना, ए इत्मीनान वाली जान, ए इत्मीनान वाली नफ्स, इरजिई इला रब्बिक, जब तेरा पलटना रब के हुजूर हो, जब तेरी वापसी रब के हुजूर हो, इरजिई इला रब्बिक, जब तू रब की तरफ पलटे तो तेरी कैफियत क्या होनी चाहिए, तेरी हालत क्या होनी चाहिए, तेरा अंदाज क्या होना चाहिए। कुरान कहता है राज़ियतन मर्ज़िया, तेरी कैफियत ऐसी हो कि तू खुदा से राजी हो, खुदा तुझसे राजी हो, तू खुदा से खुश हो, खुदा तुझसे खुश हो, तू खुदा से राजी हो, खुदा तुझसे राजी हो। राज़ियतन मर्ज़िया, ए अल्लाह, जब बंदा इस हालत में पलटे कि नफ्से मुतमइन्ना भी हो और राज़ियतन मर्ज़िया का शरफ भी हो, फिर ए मौला उस पे इनाम क्या होगा, ए मौला फिर उस पर इकराम क्या होगा, ए मौला उस पे नवाजिशात क्या होगी। तो कुरान कहता है फदखुली फी इबादी, जब इस हालत में पलटेगी नफ्से मुतमइन्ना, इत्मीनान वाली नफ्स हो, राज़ियतन मर्ज़िया भी हो, बंदा खुदा से राजी हो, खुदा बंदे से राजी हो, तो अब अल्लाह का इनाम हो रहा है, अब अल्लाह का इकराम हो रहा है, अब अल्लाह की नवाजिशात हो रही है। क्या इनाम हो रहा है? फरमाया राज़ियतन मर्ज़िया, जब बंदा खुदा से राजी हो और खुदा बंदे से राजी हो तो अब इनाम क्या होगा? फरमाया फदखुली फी इबादी, अब जो इनाम होगा वो ये इनाम होगा, ए नफ्से मुतमइन्ना, जब तू राज़ियतन मर्ज़िया के साथ आई है, मैं तुझसे राजी हूँ, तू मुझसे राजी है, तो आज तुझ पे इनाम होगा। कहा क्या इनाम होगा? फरमाया फदखुली फी इबादी, मेरे महबूब बंदों की जमात में दाखिल हो जा। फदखुली फी इबादी, इसकी असल है इबादी सालिहीन, नेक बंदों की जमात, सालिहीन की जमात में दाखिल हो जा। अब जब सालिहीन की जमात में दाखिल होगा तो फिर क्या इनाम मिलेगा? नेक बंदों की जमात में दाखिल होने के बाद कौन सा इकराम मिलेगा? नेक बंदों की जमात में दाखिल होने के बाद कौन सी नवाजिशात होगी? तो कुरान कहता है वदखुली जन्नती, जब नेक बंदों की जमात में दाखिल हो गई नफ्से मुतमइन्ना, वदखुली जन्नती,